بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کی عظیم الشان اونٹنی کے قتل کے بارے میں۔ وہ اونٹنی کہ جو بڑے جسم والی تھی کہ حضرت ابو موسیٰ شعراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں سمود کے شہروں میں سے شہر حجر میں گیا تو اس اونٹنی کی جگہ کی مشہوری سنی کہ لوگ اس کی زیارت کو جاتے تھے۔ جب میں بھی گیا تو میں نے اس اونٹنی کے پیچھے کی جگہ اپنے ہاتھ سے ناپی تھی، 60 گز مدور تھی۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ خدا کی طرف سے ایک معجزہ کی اونٹنی ہے اور اس کو خدا کی زمین پر چرنے دو ورنہ تم کو جلدی عذاب پکڑے گا۔ لہٰذا اللہ نے ارشاد فرمایا، ہٰذِہِ ناقۃ اللہ لکم آیاتًا فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے فیصلہ کن نشانی ہے، بس اس کو چھوڑ دو اللہ کی زمین پر کہ چرتی رہے، اس کو کسی قسم کی اذیت نہ پہنچانا ورنہ فوراً تم کو عذاب پکڑ لے گا۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ ہم ایک اونٹنی جو ان کے واسطے آزمائش اور امتحان ہے بھیج رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی کو ان کے واسطے جو آزمائش ہوگی۔ وہ اونٹنی بڑے قد والی اور رعب دار تھی، جس طرف بھی وہ جاتی سب جانور اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے اور پانی پر جب جاتی تو سارا پانی پی جاتی۔ جب لوگ تنگ آ گئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ، جیسا کہ فرمان ربی ہے، قال ہٰذِہِ ناقۃ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ کہا، یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے بھی ایک دن مقرر ہے، اور نہ چھیڑو اس کو، پس پکڑے گی تم کو آفت ایک بڑے دن کی۔ کیونکہ وہ اونٹنی ایسی حالت میں تھی کہ سب جانور اس سے ڈرتے کہ جنگل میں وہ چرتی تھی، دوسرا جانور وہاں قدم نہیں رکھ سکتا تھا، اور جس تالاب یا کنویں اور ندی پر وہ جاتی سارا پانی پی لیتی تھی، اور جس چراگاہ میں وہ چرتی وہاں گھاس کا نام و نشان نہ رہتا تھا۔ اور شام کے وقت جب وہ واپس لوٹتی تھی تو شہر کے سب لوگ آ کر اپنے اپنے برتن دودھ سے بھر لیتے اور تمام شہر والوں کو اس کا دودھ کفایت کرتا تھا۔ جب کچھ مدت ہی گزری تو مال مویشی والے اس کو چرنے پھرنے سے تنگ آ گئے، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے چرنے اور پانی پینے کی باری مقرر کر دی۔ اس اقرار پر کچھ میعاد گزر گئی۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور چرتی چگتی اور دوسرے دن اس کو حضرت صالح علیہ السلام باندھ دیتے، لیکن شہر والے لوگ جو جانوروں کا شوق رکھتے تھے ان پر یہ بات مشکل گزرتی۔ دل میں یہ خیال تھا کہ کسی ہیلے سے یہ اونٹنی یہاں سے دور ہو جائے تاکہ ہمارے جانور بافراغت چریں چگیں، لیکن عہد کو توڑنے اور قول و قرار کے خلاف ہونے سے ڈرتے بھی تھے۔ ان کے درمیان ایک نوجوان اسی قوم سے قدار بن سالف ماں باپ کو ایذا دینے والا زبان دراز ظاہر ہوا۔ وہ ایک فاحشہ عورت پر عاشق ہوا جس کا عشیرہ نام تھا، خوبصورتی اور لطیفہ گوئی اور نزاکت میں مشہور تھی، اور اس عورت کے 8 آدمی اور بھی گھر میں شراب نوشی اور اس کی لونڈیوں سے بدکاری کرتے تھے، اور یہ قدار بھی اس کا عاشق تھا۔ ایک دن قدار نے اس عورت سے کہا کہ کب تک یہ آشنائی چوری چھپے رہے گی، کھلا مجھ سے نکاح کرو کہ عمر بھی ہنسی خوشی سے رہیں۔ اس بدکار عورت نے کہا، اگر تیرا اس بات کا خیال ہے تو ایک فرمائش میری ہے، اگر اس کو بجا لائے تو اپنے مال و متاع اور لونڈیوں کے ساتھ تیری فرمانبردار ہو جاؤں گی، اور وہ فرمائش یہ ہے کہ اس اونٹنی کو جس نے مجھ کو اور تمام شہر والوں کو رنج و بلا میں ڈال رہا ہے
وہ تمام جانوروں کو بھوک و پیاس کے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے، بس اس اونٹنی کو مار ڈال تاکہ ہم اس بلا سے نجات پائیں۔ اس عورت کے دوسرے لوگوں سے زیادہ جانور تھے، اس کی زیادہ کوششیں تھیں کہ یہ اونٹنی دور ہو جائے، اور اسی طرح ایک دوسرے مالدار عورت نے اپنی بیٹی کو لالچ دے کر ایک نوجوان مستحق کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا۔ غرض یہ ہے کہ اس قدر انا بکار اور مستحق نے اس ادنا اور خسیس کام کے واسطے ایسے بڑا گناہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اس اونٹنی کے قتل کی تدبیر میں کوشاں ہوئے۔ اپنے یاروں اور آشناؤں کو بھی اس کام میں اپنا رفیق بنایا۔ پھر ایک دن تنگ گلی میں جو اس اونٹنی کے آنے جانے کا راستہ تھا، گھات میں بیٹھے اور اپنے یاروں کو بھی بٹھایا۔ جس وقت وہ اونٹنی چراگاہ سے واپس لوٹی تو مصطح بن سالف، اور جو اس عورت کا چچا زاد بھائی بھی تھا اور وہ بھی اس عورت سے بدکاری کرتا تھا، اس نے سب سے پہلے اس اونٹنی کی پیشانی پر تیر مارا۔ پھر دوسرے 7 آدمی تلواریں کھینچ کر غلہ مچاتے ہوئے اونٹنی تک پہنچے، لیکن وہ اونٹنی باوجود زخمی ہونے کے کسی کو اپنے پاس نہ آنے دیتی تھی۔ جس طرف حملہ کرتی سب کو بھگا دیتی۔ آخر قدر معلون نے اس کے پیچھے سے پہنچ کر تلوار اس کو کونچوں میں مار دی۔ پھر وہ اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ زمین پر گرتے ہی اس کے یار پہنچ گئے اور تلواروں سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جیسا کہ پروردگار عالم جل جلالہ کا ارشاد ہے: کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها۔ جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی سے جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں سے ایک بدبخت یعنی قدرہ۔ اس سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ یہ معجزہ کی اونٹنی ہے، اس کو عزت سے رہنے دو، برے خیال سے ہاتھ بھی نہ لگانا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوہ فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها۔ پس کہہ دیا ان کو اللہ کے رسول نے کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزے کی اونٹنی ہے اور اس کو چھوڑ دو کہ وہ خدا کی زمین میں چرتی رہے۔ پس جھٹلایا پیغمبر کو، پس اونٹنی کی کونچیں کاٹیں، پس الٹ مارا ان پر زمانے کو ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کے سبب سے، پس برابر کر دیا ان کو اور انہیں ڈراتا پروردگار ان کے انجام کار سے۔ اور سورہ قمر میں ارشاد ہے: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر۔ پکارا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، پس پاؤں کاٹ ڈالے اونٹنی کے۔ اس بات کو سن کر سب شہر والے خوش ہو گئے اور اس کا گوشت سب شہر والے تقسیم کر کے اپنے اپنے گھروں کو لے گئے۔ پیچھے سے جب اس اونٹنی کا بچہ آیا تو اپنی ماں کی حالت دے کر بھاگا اور اسی پہاڑ پر جا چڑھا جہاں سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی۔ یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں کو فرمایا کہ تم نے خدا کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کروا دیا ہے۔ اب بھی بچاؤ کی ایک صورت ہے کہ میرے ساتھ چلو اور اونٹنی کے بچے کو اپنے شہر میں واپس لاؤ اور اس کو خوش رکھو تاکہ تم کو پروردگار عالم عذاب الہی سے بچائے۔ قدار، نابکار اور دوسرے کافروں نے اس بات کو نہ مانا، اس کی حقیقت کو بھی نہ جانا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام مع اور مسلمانوں کی اونٹنی کے پیچھے بچے کو لانے کے لیے پہاڑ پر گئے۔ جب اونٹنی کے بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو 3 دفعہ آواز نکالی تو وہ پتھر پھٹ گیا جس سے اونٹنی نکلی تھی، تو وہ بچہ اس پتھر کے اندر گھس گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے واپس آ گئے، لوگوں سے آ کر کہا کہ تم نے اس لیے خرابی اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے۔ اس اونٹنی کے بچے کے 3 آواز نکالنے کی یہ تعبیر ہے کہ تم کو 3 دن کی مہلت ہے، خدا کے عذاب سے پہلے دن تمہارے منہ زرد ہو جائیں گے
اور دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ بدھ کے دن اونٹنی کو قتل کیا گیا تھا اور جمعرات کی صبح بیدار ہوئے تو سب کافروں کے منہ زرد تھے۔ پھر سب کو یقین ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام سچ کہتے تھے۔ اس شہر میں 9 آدمی تھے جو بڑے فسادی تھے، جن کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ اور اس شہر میں 9 آدمی تھے جو خرابی کرتے تھے ملک میں اور اصلاح نہ کرتے تھے۔ وہ بولے کہ آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی، البتہ رات کو جا پڑیں گے ہم اس پر، یعنی صالح علیہ السلام پر۔ یہ 9 آدمیوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ کیا۔ ان کے قتل کرنا چاہا تو خدا نے ان کا پوشیدہ غار میں ہلاک کر دیا، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ انہوں نے ایک خفیہ تدبیر بنائی حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی، اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر بنائی ان کے قتل کی، اور نہ وہ سمجھے۔ پھر دیکھو ہماری تدبیر کو کہ ہلاک کر ڈالا ہم نے ان سب کو، یعنی ان 9 آدمیوں کو اللہ نے اپنی تدبیر سے مار ڈالا۔ ناظرین، یہ تھا انجام حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والوں کا بھی۔ اللہ رب العزت قرآن میں برائی کرنے والوں کے بارے میں خود فرما دیتا ہے کہ ان کے انجام کیا ہیں۔ ہماری تمام ویڈیوز قرآن احادیث کے مطابق ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔